بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، کھاؤ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں اور شکر ادا کیا کرو اللہ تعالیٰ کا اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چاک مغل تحصیل میلسی ضلع بہاری صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میں نے آج دوسرے پارہ آیات مبارکہ جو ہے 172 ہے، 172 کی آیات مبارکہ کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرماؤ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناچیز بندہ آج آپ کو اپنی تفسیر کرمانی اور حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر طبری اور حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر در منصور سے روشناس کروں گا، اور اس آیات مبارکہ کا گرامر یعنی صرف نحو کی حساب سے صرف نحو بھی عرض کروں گا تاکہ آپ کو معنی سمجھ آ جائے۔ یا ایہا الذین، یا ایہا کی تفسیر میں آگے بھی کروں گا اور کر بھی چکا ہوں۔ الذین، الذی، اللہ زان، الذین، الذین لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کا واحد الذی ہے اور تثنیہ 2 اللہ زان ہے، اور الذین جو ہے یہ جمع مرفوع ہے، جمع کا صیغہ ہے لوگوں کے لیے، مردوں کے لیے۔ آمنو جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، جیسا الذین جمع کا صیغہ ہے، آمنو بھی جمع، کیونکہ واو اور نون جمع ہے۔ لفظ ہے آمنا، آمنون یعنی امن، جہنم سے بچ جانا، امن میں آ جانا، جنت میں جانا۔ جو مسلمان مومن بن جاتا ہے، اسلام لاتا ہے، مسلمان بن جاتا ہے، وہ امن والی جماعت میں آ جاتا ہے، مومن بن جاتا ہے۔ آمنو اور جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ جمع ہے، لفظ آمنون سے یہ آمنو بنا ہے۔ قلو، اکلا واحد ہے، قلو واو جو یہ بھی جمع ہے، وا اور الف جو اس کی جمع کر رہی ہے، قلو کھاؤ۔ من میں سے ہے اور یہ جار ہے، آگے جو صیغہ ہوگا وہ مجرور ہوگا۔ من میں سے ہے، آگے ہے طیبات، من طیبات، من نے طیبات تا کے نیچے جو کسر زیر دیا ہے من کی وجہ سے ہے، من جار اور طیبات مجرور۔ طیبات کا معنی ہے، طیب معنی ہے پاک، طیبات جمع ہو گئی۔ معنی جو ہے رزق، رزق اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے رازقن، اور رزقنا جو ہے یہ متکلم کا صیغہ ہے، نون جو ہے یہ متکلم ہے۔ رزقنا کم کا واحد، کما تثنیہ 2، کم جو ہے یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے اور یہ حاضر کا صیغہ ہے۔ وشکرو، وامنا اور ہے، لفظ ہے شاکرون، شکرا جو ہے یہ ماضی کا صیغہ پہلا ہے، شاکرون جو ہے یہ جو ہے مصدر ہے، شاکرون، شاکرون سے جو ہے یہ بننا ہے وشکرو، واو اور الف لگانے سے یہ جمع بن جاتا ہے، وشکرو تم شکر کرو۔ اور آگے ہے للہ، ہے اللہ کے لیے، لام ملکیت کا ہے۔ ان کا معنی اگر ہے، یہ شرطیہ، اس کی جزا ضرور ہوتی ہے۔ ان کن تم، کن اور تم، کن علیحدہ ہے اور تم جو ہے تا، تما، تم تا واحد ہے اور تما جو ہے یہ تثنیہ ہے، تم جو ہے یہ جمع، یہ مذکر صیغہ ہے، کن تم۔ اس کے بعد ہے ایاہ تعبدون، ایاہ معنی صرف ہے، ہو جو ہے یہ ضمیر ہے، ہا واحد ہے، ہما تثنیہ ہے اور ہم جمع ہے، یہ ایاہ ہو۔ تعبدون لفظ تھا عبدون، عبدون سے تعبدون بنا ہے، تا مضارع حاضر کا تا ہے اور واو اور نون جمع ہے، تعبدون بن گیا ہے۔ تا کو گرا دیں گے
اور تعبدون کو واو اور نون آخر میں جو ہے وہ گرا دیں گے، یہ عبدون بن جائے گا، عبدون سے یہ بننا ہے تعبدون، یعنی تم عبادت کرتے ہو۔ اب میں آپ کو اس کی تفسیر عرض کرتا ہوں، اور تفسیر عرض کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تم نے اس قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ جو ہے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، آپ نے شعر آگے کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، کیونکہ جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، پارسی ہیں، مجوس جو بھی ہیں، ان کے کانوں میں اسلام پہنچے، قرآن پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پہنچے۔ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے کانوں میں جو ہے قرآن نہیں پہنچا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا کام ہے نیٹ کے ذریعے آپ تک پہنچانا، ان کفار تک پہنچانا، یہودی عیسائیوں تک پہنچانا، اور مجوسی اور ہندو سکھ انڈیا کے لوگ جو ہندو ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم ہندو ہیں، ان تک پہنچانا۔ یہودی عیسائی ہندو سکھ پارسی مجوسی اگر کلمہ پڑھ لیتا ہے اور زبان اور دل سے تصدیق نہیں کرتا، زبان سے نہیں کہتا، دل سے تصدیق نہیں کرتا، اس کا کلمہ پڑھنا بالکل بیکار ہے۔ کلمہ پڑھے گا، مسلمان ہوگا، دل سے دماغ سے تسلیم کرے گا، زبان اور دل سے، تو میرے دوستو مسلمان ہوگا، ورنہ اس کا قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا اور کوئی بھی ہے عبادت کرنا بالکل رائگاں جائے گا۔ اور میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ مسلمان کے علاوہ، مومن کے علاوہ باقی تمام جو ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، وہ جہنمی ہیں، جہنمی ہیں، جہنمی ہیں، کیونکہ اللہ کا قانون ہمارے پاس ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور ان کا قانون ہمارے پاس ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اور مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ صرف پاک کو ہی قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اسی بات کا حکم دیا ہے کہ جس کا اس نے مرسلین کو حکم دیا ہے۔ حلال کھانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے، اسی طرح اللہ نے رسولوں کو بھی حکم دیا ہے۔ میں آپ کو وہ آیات مبارکہ پڑھ کے سناتے تو سورۃ مومنون میں ہے، یا ایھا الرسول کلوا من طیبات، اے رسولو تم من طیبات پاک چیزیں کھاؤ، وعملوا صالحا اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک تعملون اور علیم ہے۔ سورۃ مومنون میں ہے، اور اس میں مسلمانوں کو بھی یہی حکم فرمایا ہے جس طرح میں نے یہ آیات مبارکہ پڑھی ہے سورۃ مومنون کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا کھاؤ، من طیبات پاک چیز میں سے، ما رزقناہم، تم کو اللہ نے فرمایا ہم نے رزق دیا ہے۔ اللہ تو ایک ہے، لیکن وہاں پر جو ما رزقنا متکلم سیغہ ہے جمع کا، اس لیے فرمایا، آپ پوچھیں گے کہ اللہ ایک ہے، جمع کس طرح فرما رہا ہے؟ اللہ اس لیے فرمایا کہ سعودی عرب کی زبان جو ہے وہ ادب کے لیے جو بولتے ہیں تو پھر جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے کہا، یہ نہیں کہتے کہ میں نے کہا اس کو ادب نہیں بولتے، ہم نے کہا اس کو ادب بولتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعودی عرب کے لہجے ہی میں، ان کی زبان میں ہی قرآن عربی اتارا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے آیا اور اس کے بال پر گندہ ہیں، چہرے پر گرد و غبار ہے، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے کہتا ہے یا رب کی آواز لگاتا ہے، جبکہ اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، اس کا پہننا بھی حرام ہے، اور اس کو حرام کی غذا دی گئی ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ طیبات سے مراد، طیبات کا معنی ہے حلال چیزیں کھاؤ۔ امام ابن سعد نے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن فرمایا میں نے ایک دن چنے کی دال کھائی، سالن کھایا دال کا، تو میں نے اس میں پھونک ماری،
ایک شخص نے کہا اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ حضرت عمر نے فرمایا، یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا دور ہو جاؤ، دور ہو جا، تو بات کو نہیں سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مراد جو ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم سے حلال کمائی ہے کہ حلال کمائی کر کے کھاؤ، اس نے اچھا کھانا کھانا مراد نہیں لیا، یعنی کہ حلال کماؤ گے حلال ہی رزق آپ کے پاس آئے گا۔ امام ابن جریر نے طبری میں لکھا ہے، طبری کی تفسیر اپنی میں، ضحاک رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ اس کے تحت جو میں آیات مبارکہ پڑھ رہا ہوں اس کے متعلق زیر آیات لکھا ہے کہ الذین آمنوا سے مراد الذین صدقوا ہے، یعنی تم وہ رزق حلال کھاؤ جو ہم نے تمہارے لیے حلال کیا تھا، لیکن تم نے خود اس کو حرام کیا تھا۔ میں نے تم پر کھانے پینے کی چیزیں حرام نہیں کی، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، یعنی حلال چیزیں کھاؤ اور پھر شکر پڑھو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ کھانے کے بعد یہ دعا ہے پڑھنی چاہیے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ ایسی طریقے کے ساتھ شکر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس کا وہ اہل ہے، ان نعمتوں پر جو اس نے تم پر حلال فرمائی ہیں اور تمہارے لیے پاکیزہ بنا دی ہے۔ یہ تفسیر طبری کا میں نے حوالہ دیا اور میں نے آپ کی خدمت پیش کیا۔ امام عبد بن حمید رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جو ہے ابو امیہ رحمۃ اللہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال فرمائی ہیں ان میں سے اولاد اور مال سے زیادہ کوئی چیز حلال اور پاک نہیں ہے۔ امام ابن شیبہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے جو کھانا کھائے، مشروب پیے، شربت پیے، پانی پیے، پھر اس پر اللہ کی حمد بیان کرے، جیسا میں نے دعا پڑھی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ کھانے کے بعد دعا پڑھنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، حرام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ خنزیر حرام ہے، گائے کا پیشاب حرام ہے، ہر جانور کا پیشاب نہیں پینا چاہیے، گائے کا بھی نہیں پینا چاہیے، کسی کا نہیں پینا چاہیے۔ یہ ہمارے اسلام نے پیشاب کو جو ہے صحیح نہیں لکھا، یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے کہ وہ پینا نہیں چاہیے، کسی چیز کا حرام جانور کا ہو یا حلال کا ہو، جس طرح ہندو گائے کا جو ہے پیشاب پیتے ہیں نہیں پینا چاہیے۔ انشاءاللہ بقیہ مسائل میں کل کو عرض کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔